رات کا وقت تھا جب امی نے مجھے بھابھی کے کمرے میں سونے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ان کے کمرے میں سونے سے صاف انکار کر دیا۔ اب امی مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے دیکھو، وہ نئی نویلی دلہن ہے، تمہارا بھائی آج رات کی ڈیوٹی پر ہے، کہیں ڈر نہ جائے وہ کمرے میں۔ مجھے ویسے ہی بھابھی کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا۔ امی کے بار بار کہنے پر آخر کار میں ان کے کمرے میں چلی آئی، لیکن پورا کمرہ خالی تھا۔ بھابھی کمرے میں کہیں نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ رات کے 10 بجے کہاں چلی گئی۔ پھر میں نے باتھ روم دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ پورا گھر چھان مارا لیکن بھابھی کے نہیں تھی، کہیں وہ چھت پر ہی نہ ہو۔ یہی سوچ کر میں اوپر چلی آئی، لیکن جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سامنے بھابھی سفید رنگ کا جوڑا پہنے، بالوں میں گلاب کے پھولوں کا گجرا لگائے منڈیر پر کھڑی نیچے گلی میں جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے انہیں آواز دی تو انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں تو پہلے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں میرے قدم لڑکھڑائے اور میں وہیں پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے بھابھی میرے قریب آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ میرا نام بطول ہے، میں 19 سالہ لڑکی تھی، میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب اچانک ہی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر میں تھا ہی کون، صرف میرا بڑا بھائی، اور ابو تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ بھائی کی اچھی نوکری تھی، ان کی تنخواہ سے ہی ہمارے پورے گھر کا گزارا تھا۔ انہوں نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پال کر جوان کیا۔ میرا بھائی ایک اچھی عادات و اخلاق کا نوجوان تھا۔ میری منگنی بھی پھپھو کے گھر ہو چکی تھی، لیکن ابھی شادی کرنا میں نہیں چاہتی تھی۔ میں کم از کم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر کے کسی سرکاری نوکری پر لگنا چاہتی تھی، لیکن امی کہنے لگی کہ میں اب بیمار رہنے لگی ہوں، گھر میں نہ ہی رونق ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، کیونکہ تم کالج چلی جاتی ہو اور تمہارا بھائی نوکری پر، میں اکیلی سارا دن دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی میں 2 سال تک شادی نہیں کروں گی، آپ ایسا کریں بھائی کی شادی کر دیں۔ یہ سن کر امی خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے ابھی تک یہ خیال کیوں نہیں آیا، ویسے بھی عمیر تم سے 6 سال بڑا ہے، مجھے پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ میں نے فوراً امی کی ہاں میں ہاں ملائی اور پرجوش ہو کر کہنے لگی کہ ہم بھائی کے لیے بہت خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے۔ پھر امی نے رشتے والی خالہ سے رابطہ کیا، وہ لڑکیوں کی تصویریں لے کر آئی۔ میں بھی بہت جوش و خروش سے لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، لیکن ایک تصویر پر آ کر تو میری نظریں ٹھہر گئی۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس سے نظر نہ ہٹا سکی، خاص طور پر اس کی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں عجیب سی اداسی جھلک رہی تھی۔ میں نے فوراً رشتے والی خالہ سے کہا کہ یہ لڑکی دیکھیں، بھائی کے لیے بالکل جوڑ کی ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، ارے بطول، اس لڑکی کو تو رہنے ہی دو، اس کی تصویر تو میں غلطی سے لے آئی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، خالہ کیوں، کیا ہوا اس لڑکی کو، کیا اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے؟ وہ جز بز ہو کر کہنے لگی، ارے نہیں، بس عجیب ہے، پاگل لڑکی ہے، یوں سمجھو کہ اثرات وغیرہ ہیں اس لڑکی میں۔ میں غلطی سے ایک رشتے والی کو لے کر ان کے گھر چلی گئی تو لڑکی نے ایسے تماشے کیے مانو میں نے تو کان پکڑ لیے کہ آئندہ کسی کو ان کے گھر نہیں لے کر آؤں گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، نہ جانے کیوں مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ پھر امی کہنے لگی کہ اور بھی تو لڑکیاں ہیں، تم دوسری لڑکیوں کی تصویریں دیکھ لو، ہم تو ابھی کہیں رشتہ دیکھنے نہیں گئے تھے۔ اچانک عمیر بھائی نے اعلان کیا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کریں گے۔ یہ سن کر میں اور امی بہت خوش ہوئے۔ ہمیں عمیر بھائی کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں اگلے دن میں اور امی اس لڑکی کے گھر چلے آئے، لیکن اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جو میں نے تصویر میں دیکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بڑی عجیب و غریب تھی، جسے دیکھتے ہی مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں اس لڑکی کو وہیں ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن امی نے اس کے باپ سے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ویسے بھی آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، ہم جلد ہی رسم کرنے آئیں گے،
پھر وہ مجھے ساتھ لے کر اس گھر سے باہر چلی گئی اور کہنے لگی، دیکھا بطول، کتنی پیاری لڑکی تھی، نام دیکھو کتنا اچھا ہے، نور فاطمہ۔ میں غصے سے امی سے کہنے لگی، آپ کی نظریں کمزور ہو چکی ہیں امی، یہ لڑکی وہی تھی جس کا ذکر خالہ نے ہمارے سامنے کیا تھا، یہ لڑکی جس میں اثرات ہے وہ بھائی کی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر امی غصے سے کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ لڑکی وہ نہیں ہے، مجھے تو کہیں سے بھی یہ لڑکی بیمار یا پاگل نہیں لگی، ضرور سکینہ نے جھوٹ کہا ہوگا، ویسے بھی وہ کوئی لڑکی اور ہوگی، تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ امی کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ انہوں نے وہیں پر بھائی کا رشتہ طے کر دیا۔ میں تو رشتے والی خالہ کی وجہ سے اسے اپنی بھابھی بنانے پر تیار نہیں تھی، لیکن جب امی اور بھائی راضی ہوئے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھائی کی شادی میں میں نے اپنے خوب شوق پورے کیے اور ایک سے بڑھ کر ایک لباس تیار کروائے۔ خود بھائی کی بری بھی میں نے شاندار بنوائی تھی، لیکن یہ سوچ کر مجھے غصہ آتا کہ ایک بیمار لڑکی ہمارے گھر آنے والی ہے، اس کی آنکھیں کیوں اتنی عجیب لگ رہی تھی؟ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی۔ ہمارے سامنے آ کر تو ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ پھر آخر کار بھائی کی شادی کا دن آ گیا، لیکن لال جوڑے میں وہ سچ میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، اور سارے پڑوس کی لوگ اور عورتیں اور میری سہیلیاں بھی کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی بہت خوبصورت ہے۔ بھائی اور ان کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے اس رشتے پر راضی ہی نہ ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ بھائی کی پسند ہے اور پھر بھی ایسے غصہ دکھا رہی ہے جیسے ان کی شادی زبردستی کی گئی ہے۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے انہیں کمرے میں پہنچا دیا جو لال گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بھائی اپنے دوستوں میں مصروف تھے۔ رات کے 2 بج گئے تھے جب امی نے مجھے ایک گلاس دودھ اور پلیٹ میں مٹھائیاں دے کر بھابھی کے کمرے میں بھیجا اور کہنے لگی کہ اپنے بھائی کو بھی دبے لفظوں میں کہو کہ دلہن کے پاس چلا جائے، وہ رات کو اکیلی بیٹھی ہے۔ پھر میں پہلے مٹھائی اور دودھ دینے کے لیے بھابھی کے کمرے میں چلی آئی، لیکن یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ جو کمرہ چند لمحے پہلے بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اب وہ سارے گلاب اور چنبیلی کے پھول زمین پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ بھابھی بستر پر یوں لیٹی تھی جیسے ان کی طبیعت خراب ہو۔ انہوں نے اپنے سارے زیورات اتار کر زمین پر پھینکے تھے۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ اجڑی ہوئی حالت میں میرے سامنے تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، یہ آپ کو کیا ہوا ہے بھابھی، اور کمرے کا کیا حال کر لیا ہے آپ نے؟ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ سب دیکھ کر بھابھی کے ساتھ بھائی کوئی لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دے۔ میں جلدی جلدی ان کے زیور سمیٹ رہی تھی، لیکن جب وہ مجھ سے بات کرنے لگی تو ان کا عجیب و غریب مردانہ اور بھاری لہجہ سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ جب وہ مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کوئی شوق نہیں سہاگ رات منانے کا، اپنے بھائی سے کہو کہ اپنی خیر چاہتے ہو تو کمرے کے اندر نہ آنا۔ یہ سنتے ہی میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اگر بھابھی کا پیغام بھائی کو نہ پہنچ جاتی تو جانے ان کی کیا حالت ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں بھی اس رات کے حوالے سے کئی خواب ہوں گے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے بھابھی، میں بھائی کو نہیں بھیجوں گی، لیکن آپ کمرے کی حالت ٹھیک کریں، اور اگر آپ کی اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ میں انہیں سمجھا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور الماری کھول کر سوٹ نکالا۔ سارے کپڑے جو اس نے سہاگ رات کے لیے پہن رکھے تھے وہ نکال کر باہر پھینکے، اور خود سادہ سے کپڑے میں کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ میں حیران تھی کہ پل بھر میں انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ بالکل کوئی نئی نویلی دلہن کی طرح برتاؤ نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر کوئی دوسری روح پھونک دی گئی ہو۔ پھر میں حیران رہ گئی۔ جب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے باہر جانے کو کہا، میں نے جلدی سے ان کے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ولیمے کی وجہ سے گھر میں مہمان جمع ہیں، ان میں سے کوئی بھی بھابھی کا رویہ دیکھ لے اور عجیب و غریب باتیں بنائے۔ پھر میں بھائی کے پاس آئی۔ بھائی بڑا ہی پرجوش تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھو بطول، تمہاری بھابھی کے لیے یہ میں نے منہ دکھائی کا گفٹ لیا ہے۔ وہ انگوٹھی بہت خوبصورت اور سونے کی تھی۔ میں کہنے لگی، بھائی آپ جا رہے ہیں کمرے میں، لیکن بھابھی تو سو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔
मैं जल्दी से कहने लगी, भाई दरअसल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, देखें आप उन्हें डिस्टर्ब मत करना, घर में मेहमान जमाएं। ऐसा न हो कि हमें पहली रात ही भाभी को अस्पताल ले जाना पड़े। मैंने उन्हें ठीक से समझा दिया ताकि वो भाभी पर गुस्सा ना करें। फिर वो कहने लगा, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं मामला संभाल लूँगा। ये कहते ही वो अंदर कमरे में चले गए, लेकिन जब मैंने सुबह भाई को देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, जबकि भाभी बड़े सुकून से सोफे पर टेक लगाकर बैठी थी। अब उन्होंने एक अच्छा लिबास पहन रखा था, लेकिन मैं जानती थी कि भाई खुश होने का ड्रामा कर रहा है। भाभी की असलियत भाई पर रौनमा हो चुकी है। वलीमे की तकरीब बड़ी शानदार थी। भाभी पार्लर से तैयार होकर सीधी हॉल चली गई और वहीं से अपने माँ बाप के साथ मैके चली गई, लेकिन मैंने उस दिन जो कुछ देखा था वो किसी को नहीं बताया। दिल में ख्याल आया कि खामखा अम्मी और भाई का दिल खराब होगा। मैं तो डर रही थी कि न जाने भाई सुहागरात वाली वाक़े के बाद भाभी को लेने जाएंगी या नहीं। लेकिन मैं हैरान रह गई जब भाई दूसरे ही दिन तैयार हो गए। वो भाभी को लेने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ थी और अम्मा भी। भाभी की शक्ल से साफ जाहिर था कि वो हमारे साथ जाना नहीं चाहती। उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। उनकी आंखें बहुत लाल हो रही थी, जबकि भाभी के अब्बा ने भाई को अकेले में बुलाया और न जाने उनके कान में सरगोशी करते हुए क्या कहा। भाई उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि वह ऐसा न सोचें, नूर मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, नूर को मैं खुद ही देख लूँगा। जबकि वो कुछ शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। न जाने क्या मामला था, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर शक में मुब्तला हो चुकी थी कि हो ना हो भाभी में ज़रूर कोई बात है। वो जो रिश्ते वाली औरत कह रही थी वो बात सच है। पूरे रास्ते भाभी खामोश बैठी रही, एक लफ्ज़ भी ना कहा। यूं भाभी हमारे घर में रहने लगी। अम्मी उन्हें जैसे किसी काम का बोलती वो चुपचाप काम कर देती। मीठा बनाने को कहा तो भाभी ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं कोई भी मीठी चीज़ बनाती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए ना मैं कुछ मीठा खाती हूँ ना ही बनाती हूँ। अम्मी ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन मुझे शक था कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर भी इस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे। अचानक मुझे भाई के कमरे से उनके गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। वो भाभी से कह रहे थे कि कब तक ये नाटक करती रहोगी, कोई जिन्नात नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं सब जानता हूँ कि तुम किसी और के लिए कर रही हो ये सब। मैंने तुम्हारे बाप के लिए ये सब कुछ किया है। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन अब ये अपनी हरकतें छोड़ दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जवाब में भाभी की भी गुस्से भरी आवाज़ आई और वो कहने लगी, मैंने मना किया था ना कि मुझसे शादी ना करो। वो किसी को मेरे करीब नहीं आने देता। जब भी कोई मेरे करीब आता है तो वो मेरी हालत बुरी कर देता है। मैं अपने आप में नहीं रहती, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। यही हल है कि मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दो। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारना चाहती। भाई कहने लगे, जितना भी तुम ड्रामा कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलने लगे तो मैं जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई। आखिर इनके साथ क्या हुआ है? थोड़ी देर बाद भाभी के रोने की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन उनके कमरे में चली गई। मैंने देखा वो घुटनों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। उनके खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे, कमर से भी नीचे तक स्याह गहरे बाल। भाभी बला की खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे रोते रोते देखा, मुझे उनकी आंखों में गहरी लाली दिखाई दी। उनके गले में एक तावीज़ भी मौजूद था। गालिबन वो ये वलीमे के बाद गले में पहन कर आई थी। मैं डरते डरते कहने लगी, भाभी आखिर आप दोनों की लड़ाई क्यों हो रही थी? आपके साथ क्या मसला है? उसका लहजा बड़ा गमगीन था। वो रोते हुए कहने लगी, तुम नहीं जानती कि मैं इस वक्त कितनी मजबूर हूँ। किसी का खौफ मुझे सारी रात सोने नहीं देता, तुम्हारे भाई के करीब जाने नहीं देता। मैं तंग आकर कहने लगी, आखिर कौन है वो भाभी, आप बताएं तो सही। फिर अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ, वो मुझे कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहने लगी, भाभी मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थामा और धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मुझे उस अजीबो गरीब सी लड़की पर हैरत हो रही थी। मैं थक कर अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी आप जानती हैं कि भाई भाभी इस वक्त खुश नहीं हैं।
امی یہ سن کر چونک گئی اور کہنے لگی، کیوں؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ دونوں تو بہت خوش ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں، بھابھی تو کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں اور بھائی نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ بالآخر میں نے انہیں بتا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی مزید لڑائی ہو۔ لیکن اچانک ہی پیچھے سے بھابھی کی آواز آئی جو امی سے کہنے لگی، یہ صرف بطول کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ دیکھو، میں نے ان کی فرمائش پر نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، سچ میں ہی بھابھی جو چند منٹ پہلے بہت رو رہی تھی اب سچ دھج کر امی کے سامنے کھڑی تھی اور نیلے رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے ان کے دوگلے پن پر بہت غصہ آیا۔ امی ان کی نظر اتار رہی تھی، کہنے لگی، میری بہو تو ہے ہی بہت خوبصورت، دیکھو تو صحیح کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس بطول کی بچی کو تو خواہ مخواہ میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب میں خاموش تھی لیکن بھابھی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان سے بات کرنا ترک کر دی۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ بھائی زیادہ بھابھی سے بات نہیں کرتے۔ بھابھی بھی خاموش ہو جاتی ہے، جبکہ بھائی تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے زیادہ گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس دن بھی میں نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ بھابھی کو کھانا بنانا تو آتا تھا، لیکن امی کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے، اس سے اتنا کام نہیں کرواؤں گی۔ اس دن میں نے بھائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، لیکن ان کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں آج رات فیکٹری میں ہی ہوں، کیونکہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چھٹی نہیں ہو رہی، اس لیے صبح ہی آؤں گا۔ یہ سن کر مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی، لیکن جب میں نے بھابھی کو یہ بات بتائی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ خوشی سے لال ہو گئی، بہت خوش نظر آ رہی تھی کہ آج رات بھائی گھر پر نہیں ہوں گے۔ تبھی امی کہنے لگی کہ میں جا کر بھابھی کے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ان کے کمرے میں سونے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اوپر سے ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ جب میں چھت پر گئی تو وہ سفید رنگ کی ساڑی پہنے عجیب و غریب حلیہ بنا کر کھڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سے بات کر رہی ہوں۔ میں ان کے نزدیک ایک خوفناک سائے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہیں آواز دی تو وہ پلک جھپکتے میں سایہ غائب ہو گیا۔ میں چیخیں مارتی نیچے آئی، لیکن اچانک بھابھی نے پکڑ لیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، خبردار جو کسی کو اس بارے میں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک وہ بہت طاقتور ہو گئی۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آواز بھی عجیب مردانہ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی غیر فطری مخلوق کا معاملہ ہے، کیونکہ ایک لڑکی کی آواز، اس قدر عجیب و غریب حرکتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں خوف سے کانپتی بمشکل امی کے پاس آ کر لیٹی، جبکہ وہ گہری نیند میں تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن بھابھی کے والد صاحب انہیں لینے آئے، لیکن بھابھی نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں ابھی نہیں، بعد میں آؤں گی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں صاف مجبوری کی جھلک تھی۔ پھر بھابھی غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں جو ان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، اچانک مجھے بھابھی کے کمرے سے غصے بھری آواز سنائی دی، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اب تو میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، کیوں بار بار مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ان کے والد صاحب کہنے لگے، میری بات سمجھا کرو نور بیٹا، یہ تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مہر کا رویہ تمہارے ساتھ کتنا اچھا ہے، کتنے دن یہ سب کچھ وہ برداشت کرے گا؟ آخری دن تمہیں چھوڑ دے گا اور تم پھر سے برباد ہو جاؤ گی۔ پہلے ہی تمہارا ایک نکاح ٹوٹ چکا ہے، اسی وجہ سے اب میں تمہارا علاج کروا رہا ہوں۔ آج جمعرات کا دن ہے، شام کو سامل بابا کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ اور تم نے وہ تعویذ بھی اتار پھینکا جو میں نے اس سے لے کر دیا تھا۔ بھابھی لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں، وہ تعویذ ٹوٹ گیا تھا، اسی لیے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس عامل کے آستانے پر۔ ان کے والد کہنے لگے، آج اس جمعرات کو نہیں جاؤ گی تو سمجھ لینا وہ تم پر مزید حاوی ہو جائے گا، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ میں جانتا ہوں یہ سب تم جان بوجھ کر رہی ہو تاکہ مزید وہ تم پر حاوی ہو جائے، لیکن یاد رکھنا وہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف تم تک محدود ہے، وہ کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔
نہ ہی تمہیں اس کی ذات سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا بلکہ الٹا نقصان اٹھاؤ گی۔ ابھی میری بات مانو اور چلو میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتی اچانک بھابھی کی مردانہ آواز ابھری۔ میں نے دروازے کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ بھابھی نے اپنے والد کو گلے سے پکڑ لیا تھا اور خوفناک لہجے میں کہنے لگی، کیوں بڈھے، تجھے سمجھ نہیں آتا؟ کیوں تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے جبکہ یہ اپنی خوشی سے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ بھابھی نے اپنے ہی باپ کا گلا دبوچ لیا۔ میں ایک دم سے چیخی، بھابھی یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ تبھی انہیں ایک دم سے ہوش آیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی لال آنکھیں، سرخ چہرہ، ابری ہوئی ہاتھوں کی نسیں مجھے بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی جبکہ ان کے والد صاحب کانپ رہے تھے۔ میں غصے سے کہنے لگی، بھابھی آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ کے باپ ہیں، کیسا سلوک کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ؟ تبھی ان کے والد صاحب کہنے لگے، نہیں بیٹی اسے کچھ مت کہو، یہ تو بہت معصوم ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے جو بہت خبیث ہے، اس نے ہماری زندگی برباد کر دی اور میری بیٹی کی بھی۔ بھابھی ایک دم سے بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی بھابھی کو بے ہوش دیکھ کر حیران رہ گئی اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا ان کی والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ایک مجبور باپ ہی ایسے کر سکتا ہے۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا، آخر بھابھی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ امی اور میں پوچھ پوچھ کر تھک گئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو سب کچھ معلوم ہے، آپ ان سے ہی پوچھ لینا، اور اگر یہ میرے گھر آنے پر راضی ہو جائے تو عمیر کے ساتھ نور کو میرے گھر بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ بھابھی ہوش میں آنے کے بعد گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اور امی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں غصے سے امی کو کہنے لگی، میں نے منع بھی کیا تھا نا آپ کو کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر اثرات ہیں، پھر بھی آپ اسے گھر میں لے آئی۔ یاد رکھنا امی، اگر پڑوس کی عورتوں کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہمارے گھر میں ایک آصف زدہ لڑکی ہے تو وہ نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے، لوگ اس گھر میں آنا چھوڑ دیں گے۔ مجھے یہی خدشات کھائے جا رہے تھے جبکہ امی غصے سے کہنے لگی، آ لینے دو عمیر کو، میں اس سے پوچھوں گی، جب اسے اس بات کی خبر تھی تو کیا ضرورت تھی اسے شادی کرنے کی؟ میں نے تو اس کی پسند کو ترجیح دی تاکہ کل کو وہ یہ خیال نہ کرے کہ ماں بہنوں نے اس کی پسند کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کھائی میں گر جائے گا۔ جیسے ہی بھائی گھر آئے تو امی نے انہیں اڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے انہیں اپنے ہی کمرے میں بلا لیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں عمیر؟ یہ لڑکی آصف زدہ ہے، اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں۔ آج اس کے والد صاحب کے ساتھ جو تماشا اس نے کیا اسے دیکھ کر تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو اس گھر میں میری جوان بیٹی ہے، کل کو مجھے اس کی بھی شادی کرنی ہے، مجھے پہلے یہ بات بتا دیتے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں اسے کبھی گھر میں نہ لاتی۔ میں نے دیکھا عمیر بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ مجھے اچانک دروازے کے پیچھے لمبا سا سایہ نظر آیا۔ میں سمجھ گئی کہ بھابھی دروازے پر کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ اچانک ہی میں امی سے لپٹ گئی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا۔ پھر میں گھبرا کر بھائی سے کہنے لگی، بھائی اس دن جب آپ رات کی ڈیوٹی پر تھے تو میں نے عجیب سی چیز دیکھی۔ بھابھی نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، بالوں میں گلاب کا جوڑا لگائے چھت پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر مردانہ آواز میں چیخنے لگی کہ میں ان کے پاس کیوں آئی ہوں، بھابھی ٹھیک نہیں ہے، بھائی کے والد انہیں لینے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے بہت برا سلوک کیا۔ عمیر بھائی بالکل خاموش تھے، پھر بے بسی سے کہنے لگے، اسی بوڑھے باپ کی وجہ سے میں نے اس لڑکی سے شادی کی۔ کیا مطلب؟ تمہیں نور فاطمہ پسند نہیں تھی؟ امی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں امی، پسند تو مجھے بہت تھی لیکن میں نے صرف اسے ایک بار دیکھا تھا۔ اس دن میں اپنے دوست کے ساتھ اس عامل کے آستانے پر گیا تھا جب یہ اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی۔ نظر جھکائے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا، وہ لڑکی دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا۔ تبھی مجھے اس کے برابر میں بیٹھا اس کا بوڑھا باپ نظر آیا، لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زبردستی اسے عامل کے آستانے پر لے کر جانا چاہتا تھا لیکن لڑکی جانے سے صاف انکار کر رہی تھی جبکہ وہ زور زبردستی کر رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے روک لیا۔ کہنے لگا، بزرگ کیا مسئلہ، آپ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے اور اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ وہ مسئلے ہو گئے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔
क्या हुआ इसे? मैं हैरान होकर कहने लगा तो वो कहने लगा कि इसके ऊपर असरात हैं, इसके ऊपर एक जन्नात आशिक हो गया है। ये जिस स्कूल में पढ़ाने जाती थी, मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। आमिल ने कहा है कि अगर इसकी शादी कर दूँ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब भला ऐसी हालत में कौन इससे शादी करेगा? मैंने देखा लड़की अपने आप में नहीं लग रही थी, वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसी लम्हे वो मुझे अच्छी लगी और मैं उस आदमी से कह बैठा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बेटी इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएगी। फिर तभी मैंने आप दोनों को उस रिश्ते के लिए भेजा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सुहाग रात में मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इसके करीब गया तो वो जिन्नात उसके अंदर भी आ जाएगा और मुझे जान से मार डालेगा। पहले तो मैं समझा कि शायद ये किसी लड़के को पसंद करती होगी, सब ड्रामा कर रही है, इसीलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अम्मी यही हकीकत है, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तो इससे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ये मुझे अपने पास बैठने भी नहीं देती। यही कहती है कि मुझ पर सिर्फ उस जिन ज़ात का हक है जो मुझ पर आशिक है। वो हर रोज़ रात को मेरे सामने आता है। हम दोनों अब सर थामे बैठी थी, जबकि मैं खौफ से कांप रही थी। फिर मैं भाई से कहने लगी, भाई मैंने एक बात और भी सुनी है, इनके वालिद साहब कह रहे थे कि भाभी का एक निकाह पहले भी टूट चुका है। यह सुनकर भाई ने बेयकीनी से मुझे देखा, फिर गुस्से से कहने लगे, अगर ऐसी बात होगी तो मैं भी इसे इसी वक्त बाप के घर छोड़ आता हूँ। मैं कहने लगी, भाई ये वक्त जल्दबाजी का नहीं है, हमें भाभी का इलाज करवाना चाहिए, अब तो वो आपकी बीवी है। लेकिन भाई ने उनका इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मैं क्यों इस लड़की का इलाज करवाऊँ, अब मैं इसे हमेशा के लिए घर छोड़ आऊँगा। अम्मी भी कहने लगी, हाँ मैं इसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैसे ही भाई ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भाभी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उनकी हालत बता रही थी कि वो हमारी बातें सुन चुकी है। भाभी की हालत देखकर भाई से रहा न गया, उसी वक्त डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने बताया कि परेशानी और सदमे की वजह से ये हालत है, कोमे में भी जा सकती हैं क्योंकि इस वक्त उनकी जहनी हालत ख़राब है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बहरहाल वो जैसी भी थी, अब भाभी थी और भाई का रिश्ता जुड़ चुका था। इस रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं था। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि अगर वो वालिद साहब के घर जाना नहीं चाहती तो उन्हें समझा कर उसी आमिल के आस्थाने पर ले जाएं। हो सकता है वो भाभी का इलाज कर दें। वैसे भी उनके वालिद ने जो तावीज़ बनवा कर दिया था वो टूट चुका है, इसका मतलब है भाभी को एक दूसरे तावीज़ की ज़रूरत है। अम्मी कहने लगी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इसे लेकर जाऊं, तुम अपने भाई के साथ भाभी को ले जाओ। मैं घबरा कर कहने लगी, लेकिन वो जाने पर राज़ी भी तो हो, लगता नहीं है कि वो मेरे साथ जाने पर राज़ी होंगी। अगले दिन भाई उन्हें तैयार कर चुके थे। मुझे कहने लगे कि बतूल तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो मुझे भी उसी आस्थाने पर ले आए जहाँ वो अपने किसी दोस्त के साथ आए थे। उनके घर में भी कोई मसला चल रहा था, शायद उनकी बीवी के साथ। अब मैं भाभी को साथ लेकर औरतों वाले पोर्शन में बैठ गई तो अचानक भाभी कहने लगी, तुम बैठो, मैं ज़रा थोड़ी देर में आती हूँ। मैं घबरा कर कहने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? तो वो गुस्से में कहने लगी, मैंने कहा ना तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो उठकर चली गई और वापस नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया, कहीं नामो निशान नहीं था। कहीं वो कहीं चली तो नहीं गई? मैंने परेशानी से भाई से कह दिया कि भाभी न जाने कहाँ चली गई हैं। वो सर थाम कर खड़े थे। घर में अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी कहने लगी, वो तो यहाँ नहीं आई। फिर भाई कहने लगे, शायद वो अपने बाप के घर चली गई है, चलो हम वहीं चलते हैं। जैसे ही हम उनके घर गए तो वो सामने बैठी थी। उनके अब्बा ने भाई के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, अपनी बेटी की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो भाई कहने लगे, इसमें आपका क्या कसूर है? वही जो भी कर रही है या तो जानबूझकर कर रही है या फिर कोई इससे करवा रहा है, ये दो बातें ही हो सकती हैं। वो शक भरी नज़रों से भाभी के वजूद को देखे जा रहे थे। वो अंदर कमरे में चली गई तो मैं भी उनके पीछे चली आई। आखिर आप बताती क्यों नहीं है? आपके साथ क्या मसला है? देखें, जब तक आप इलाज नहीं करवाएंगी आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। आप अपने शोहर का सोचें, बाप का सोचें, अपने घर का। वो घर है बाप का है। मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अगर भाई ने आपको छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैंने देखा भाभी सिसक रही थी।
وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بطول تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، میں کبھی تم سے ایسا ویسا کوئی سلوک نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں مجبور ہو جاتی ہوں اسی کی وجہ سے جو مجھ پر حاوی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں جو کچھ کرتی ہوں وہ میں نہیں بلکہ کوئی اور مجھ سے کرواتا ہے۔ یہ آج سے پورے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں 3 سال سے یہ عذاب بھگت رہی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اچانک گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ گھر میں اس قدر خراب حالت تھی کہ مجھے انٹر کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا پڑا۔ وہ اسکول بہت اچھا تھا، اس میں تنخواہ بھی مناسب تھی، میں خوش ہو کر وہاں نوکری کر رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اسکول کا ایک ایریا ہمیشہ بند رہتا۔ وہاں پر 3 کلاسیں بنی تھی، لیکن تینوں ہی مکمل طور پر بند رہتی، جبکہ اسکول بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ پھر آخر ایک دن میں نے ساتھ پڑھانے والی دوسری ٹیچر سے پوچھا کہ یہ ایریا بند کیوں ہے، کلاسیں بھی کم پڑھ رہی ہیں، اتنا بڑا حصہ سیل کر رکھا ہے۔ اس ٹیچر نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، جو بھی نئی ٹیچر آتی ہے سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے جو تم نے کیا ہے۔ دیکھو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ اسکول کا ایریا آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، اکثر ہی بچوں کو جنات دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے بے ہوش ہونے کے بعد پرنسپل نے اس ایریا کو سیل کر دیا۔ تم بھی کبھی بھولے سے یہاں نہ جانا۔ اس نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا، لیکن ایک دن جب میں نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، میں ابا کی خوشبو لگا کر اسکول چلی گئی، کیونکہ آج 9ویں اور 10ویں کلاس کی بڑی پارٹی تھی جس پر ٹیچرز نے تیار ہو کر آنا تھا۔ اسٹاف روم میں اکیلی کھڑی تھی جب میری نظر کھڑکی سے ہوتی سامنے اسی ایریے پر گئی جو بند رہتا تھا، لیکن وہاں اس کمرے کی کھڑکی پر میں نے کسی کا چہرہ دیکھا، کسی کی کالی سیاہ آنکھیں اور سفید چہرہ۔ عجیب و غریب انسانی چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر نیچے آئی، لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کھڑا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں ہر کسی کے چہرے میں اسی چہرے کو تلاش کرتی، لیکن حیران تھی کہ وہ چہرہ کس کا تھا جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں گھر آئی تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ میری ایسی حالت کیوں ہے، جبکہ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے کیونکہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسرے دن معمول کے مطابق اسکول چلی گئی، لیکن ایک استانی میرے خوبصورت بالوں کی تعریف کر رہی تھی۔ میں نے چٹیاں باندھ رکھی تھی۔ میں کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ سارے بچے اپنا کام کر رہے تھے۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب میری آنکھ لگی، لیکن میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس قدر تیز ہوا چل رہی تھی کہ میرے سارے بال منہ پر آ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ میں نے تو اپنے بالوں کو باندھ رکھا تھا جبکہ کلاس بھی خالی پڑی تھی۔ میرے ہاتھوں میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں اٹھ کر بھاگی اسٹاف روم میں پہنچ گئی۔ دیکھا تو بریک کا وقت تھا، اسی لیے سب بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، جبکہ اسٹاف روم کی ساری ٹیچرز آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک استانی کہنے لگی، ارے نور فاطمہ، آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ کلاس میں کیا کر رہی تھی؟ جبکہ جس ٹیچر نے میرے بالوں کی تعریف کی تھی وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے سارے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، کالے اور لمبے، انہیں کھول کر نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات تم پر عاشق ہو جائے۔ اس کی اتنی سی بات سننے کے بعد میرا جسم اس قدر کانپنے لگا کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی، جبکہ وہ ٹیچر شدید خفگی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں راتوں کو ڈرنے لگی۔ مجھے وہی غیر انسانی چہرہ ہر جگہ دکھائی دیتا۔ کچھ دن تک تو میں اسکول آتی رہی، مجھے کھڑکیوں دروازوں میں اور جب میں اکیلی کھڑی ہوتی تو وہ چہرہ کہیں دکھائی دیتا۔ کبھی وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہوتا۔ یہی سب محسوس کر کے شدید بخار میں مبتلا ہو گئی، جبکہ ابا میرے لیے پریشان تھے۔ پھر ایک مولوی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر تو اثرات ہو گئے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابا پریشان ہوئے، جبکہ چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے ڈرنے لگی۔ ابا میرا علاج کروا رہے تھے، لیکن اس نے مجھ پر حاوی ہونا شروع کر دیا۔ وہ مجھے آوازیں بھی دینے لگا اور بات چیت بھی کرنے لگا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتا تو میرے کان میں سرگوشی کر کے کہتا، نور تم صرف میری ہو، تمہارے خوبصورت بالوں اور خوبصورت آنکھوں پر میں پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گیا تھا، اس لیے تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں گھبرا کر کہتی کہ کون ہو تم، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟
تو اس کی آواز آتی کہ وہ ایک جن زادہ اور اسی اسکول میں رہتا ہے. اس کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس طرف نہیں آتا، لیکن تمہاری وجہ سے تمہارے سامنے آیا ہوں. تم نے اگر میرے بارے میں کسی کو بتایا تو میں تمہارے پورے گھر کو تباہ کر دوں گا. وہ مجھے ایسی دھمکیاں دیتا کہ اب میں اپنی زبان بند کر چکی تھی. میں ہر وقت گم سم کمرے میں لیٹی رہتی. کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا. ابا کو میری کیفیت کے بارے میں اندازہ تھا. جو کچھ اس مولوی صاحب نے بتایا تھا اسے جان کر ابا مجھے عامل کے آستانے پر لے آئے. اس نے مجھے تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے، لیکن جب میں اسے پہن کر سوئی تو مجھے اس کی چیخیں سنائی دی. کیوں پہن رکھا ہے تم نے اسے؟ اتارو گلے سے. اسی کی وجہ سے میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا. اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں اتنی بے قرار ہوئی کہ میں نے خود ہی تعویذ اتار کر چھپا دیا. ایک بار پھر وہ میرے سامنے آنے لگا، لیکن اب ابا سمجھ گئے کہ میں اس کی باتوں پر عمل کر رہی ہوں، کیونکہ پوری طرح سے اس نے میرا ذہن اپنی گرفت میں لے لیا تھا. پھر وہ مجھے عامل بابا کے پاس دوبارہ لے گئے، جہاں انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی کر دے تو میری اس آصف سے جان چھوٹ سکتی ہے. تمہارے بھائی نے مجھے وہاں دیکھا، وہ مجھے پسند کرنے لگے. انہوں نے ساری بات جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کی، لیکن میں نے سہاگ رات میں انہیں بتا دیا کہ انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ مجھے چھوڑ دیں، اپنی زندگی خراب نہ کریں. لیکن تمہارے بھائی نے مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر حال میں میرا ساتھ دیں گے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس دن جب انہوں نے کہا کہ میں اسے گھر سے نکال کر طلاق دوں گا تو مجھے بہت دکھ ہوا. یہی وجہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی. لیکن اب ساری صورتحال تم لوگوں کے سامنے ہے. چاہو تو مجھے چھوڑ دو، چاہو تو اس سے میری جان چھڑوا دو، میں خود بھی پریشان ہوں. بھابھی نے روتے ہوئے ساری کہانی سنائی تو مجھے بہت افسوس ہوا. تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا، بھائی اندر آئے. انہوں نے بھابھی کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگے، تم اگر پہلے ہی مجھے یہ ساری باتیں بتا دیتی تو میں تم سے اتنا برا سلوک نہ کرتا. میں تمہارا احساس کرتا ہوں. تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی. میں تمہارا علاج کرواؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی سہنا پڑے. میں خوش تھی کہ بھائی بھابھی کے ساتھ تعاون پر راضی ہیں. اب ہم انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہے تھے. بھائی نے جاتے وقت ان کے والد کو تسلی دی کہ نور اب میری ہے اور میں اسے ٹھیک کر کے یہاں لے آؤں گا. پھر بھائی اسے اپنے ساتھ ہی واپس لے آئے، جبکہ امی نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، اس لڑکی کو کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا کہ اسے اس کے گھر چھوڑاؤ. تو میں کہنے لگی، امی ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز سے کنارہ کش ہو جائیں، بلکہ کچھ چیزیں علاج کروانے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. بھابھی بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گی. اگلے دن میں اور بھائی بھابھی کو پیر بابا کے پاس لے گئے. وہ ہمارے خاندانی پیر تھے، ہم ان کے مرید تھے. اسی لیے پیر نے بھابھی کی حالت دیکھی تو کہنے لگے، پریشان مت ہو، وہ بہت شریر جنات ہے. میں پہلی نظر میں اسے پہچان گیا ہوں، لیکن ایک ایسا عمل کروں گا کہ وہ خود بخود اسے چھوڑ جانے پر تیار ہو جائے گا. پھر اس رات جب چاند کی 14 تاریخ تھی، بھائی بھابھی کو ساتھ لے کر اسی پیر کے آستانے پر چلے گئے، جبکہ امی نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مجھ پر بھی اثرات رونما نہ ہو جائے. لیکن جب بھابھی واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی. میں کہنے لگی کہ آپ کا علاج ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، اس پیر نے باقاعدہ میری اس سے ملاقات کروائی ہے. اس جنات نے اس پیر سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی میری زندگی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں ایک شادی شدہ کسی کے نکاح میں ہوں. لیکن پیر صاحب نے صرف یہی نہیں کیا، بلکہ اس کی شادی ایک جن زادی سے کروا دی. جب اس کا نکاح ہوا تو جن زادی کہنے لگی کہ اب میں اسے کبھی کسی لڑکی کے پاس نہیں جانے دوں گی، کیونکہ اب میں اس کی بیوی ہوں. بھابھی کی بات سن کر بے اختیار مجھے ہنسی بھی آئی. میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سب حقیقت میں ہوتا ہے. گو کہ ہم انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، لیکن کبھی کبھی جنات بھی انسانوں کی دنیا میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں. کبھی انسان نقصان اٹھاتے ہیں تو کبھی جنات. اس بار شکر ہے کسی کا نقصان نہیں ہوا. بھابھی بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر جیسے جنت بن گیا. بھابھی ویسے بھی مزاج کی بہت اچھی تھی. انہوں نے سارا گھر سنبھال لیا. گو کہ امی شروع میں ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے امی کے دل میں بھی جگہ بنائی. اب میں نے بھی گریجویشن تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور جلد ہی پھپھو میری بارات لے کر آنے والی تھی. لیکن اس دن اچانک بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم سب پریشان ہو گئے. لیکن ڈاکٹر نے آ کر ایسی خوشخبری سنائی کہ مانو امی بھی پرانے گلے شکوے سب بھول گئی.
کیونکہ بھابھی اور بھائی کے یہاں خوشیاں آنے والی تھی، جو بہت بڑی خوشی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ اسی وجہ سے امی نے سب کچھ بھول بھال کر سچے دل سے بھابھی کو معاف کر دیا اور ہمارا گھر جیسے خوشیوں سے منور ہو گیا۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایسے ہی خوشیاں سلامت رہیں۔